अस्सलाम वालेकुम। सुबह के बजे हैं 8 और ये वक्त होता है आपकी और हमारी मुलाकात का इस खूबसूरत शो में जिसका नाम है गुड मॉर्निंग चेन के। सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक हमारी मुलाकात रहती है और हमारी कोशिश रहती है कि इस भागदौड़ वाली ज़िंदगी में जहां इंसान को अपने लिए भी फुर्सत के लम्हात बड़ी मुश्किल से ही मैसर होते हैं, हम एक फैमिली की तरह ये 1 घंटा साथ गुजारें और बातें करें, बातें सुनें। जब हम फैमिली की बात करते हैं तो बिलाशुबा हम आपको अपनी फैमिली का हिस्सा तस्वुर करते हैं और यही यकीन है हमें कि आप भी हमें अपनी फैमिली का, अपने कुंबे का हिस्सा तस्वुर करते हैं। ये सुबह की चाय हम इकट्ठा पीते हैं और कुछ बातें करते हैं, अहम जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं और प्रोग्राम में एहतमाम होता है एक मेहमान शख्सियत से मुलाकात का भी। लेकिन ये सब चाहता है, आज आपको बता दें कि आज सोमवार है 15 जमीदुल अव्वल 1446 हिजरी और आज 18 नवंबर है सन 2024। दो मेज़बान शर्फ मेज़बानी हासिल कर रहे हैं इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए। मैं रहूंगा आपके साथ आपका मेज़बान जावेद और मेरा साथ देंगे मेरे छोटे भाई, मेरे लख्त जिगर माजिदुल खैर नंदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे माजिद आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक है? दुआई खैर। आज पूरे वो हम कहेंगे ना विंटर अटायर में आप बिल्कुल। आज पहली रात ऐसी गुजरी है जब मनफी दर्जा आज पहलगाम और गुलमर्ग में माइनस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया पहली बार गालिबन। और मुझे लगता है कि मतलब ये जो यजन हकैश बारे काल पैठ, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में शायद कहीं कहीं पे जो हल्की सी बर्फबारी के इतलात हैं उससे थोड़ा सा मेरे ख्याल से दर्ज हरारत में कमी आ जाएगी, लेकिन जो ये धुंध का समा है इसमें शायद थोड़ी सी बहुत कमी हुई है। बहुत कुछ, जैसे आप कह रहे थे कि हम सुबह हर रोज़ 8 बजे, ये हमारी फैमिली है, घर है, तो मेरे जहन में एक शेर आ रहा था। डॉक्टर बशीर बद्र साहब है भोपाल के, वो लिखते हैं, भीगी हुई आंखों का मंजर न मिलेगा, घर छोड़ के मत जाओ कहीं घर न मिलेगा। घर मंद है घर सासा भरने रहे निजाम है। बिल्कुल सचित आसई क्रू सासा सही खासा वो छमना है। तो हमारी भी यही कोशिश होती है कि हर रोज़ जब आपके सामने आ जाए या चंद मालूमात लेकर आपकी खिदमत में हर सुबह हाजिर होते हैं। आप सबको मेरा भी प्यार और खुलूस भरा आदाब। दूरदर्शन के श्रीनगर स्टूडियो से हर रोज़ सुबह 8 से 9 बजे तक हम लेकर आते हैं आपका मनपसंद ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जैन के। आप कि आज भी ख़ास मेहमान से मुलाकात करेंगे, लेकिन जल्द से आप तक आज के अपडेट्स पहुंचाएंगे ट्रैफिक और मौसम के हवाले से। महकमा मौसमियात से जो आज श्रीनगर में दर्ज हरारत है वो ज़्यादा से ज़्यादा 11 डिग्री सेल्सियस और कल रात का दर्ज हरारत मनफी -1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसी के साथ साथ जम्मू में जो आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 22 डिग्री सेल्सियस और कल रात का दर्ज हरारत 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। शाहराहों की बात करते हैं। NH44 पर श्रीनगर जम्मू हाईवे पर सब्जेक्ट टू फेयर वेदर, मौसम साफ रहने की सूरत में गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त दी गई है, छोटी बड़ी गाड़ियों को। अलबत्ता जो SSG रोड हैं वो बर्फ़ की वजह से आज आमदरफ्त के लिए बंद किया गया है। लेकिन जो अभी ताज़ा इतलात हैं उसके मुताबिक उन्होंने कुछ रिपेयर का जो काम था वो शायद मुकम्मल हो चुका है, लेकिन जिनको उस रोड पे सफ़र करना मतलूब है उन्हें चाहिए कि वो ट्रैफिक हुकाम से राब्ता करें, उसके बाद ही बिल्कुल स्नो एक्यूमुलेशन की वजह से आप बड़ा ध्यान रखें अगर आप इस रोड पर चल रहे हैं। और साथ साथ में जो मुगल रोड है वो भी आमदरफ्त के लिए खुला रहेगा। छोटी बड़ी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त दी गई है। अगर आप इरादा रखते हैं तो मेहरबानी करके आप ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट के जो नंबर आते हैं या सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन पर ज़रूर राब्ता कायम करें। ये अपडेट्स और भी बहुत कुछ है इस प्रोग्राम में, लेकिन अभी रुकते जाती वक्फे के लिए, वक्फे के उस पार और बातें देखते रहिए गुड मॉर्निंग जैन के। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। एक शेर है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसको खुद की हालत के बदलने का। ये एक ऐसा शेर है जहाँ पे हमें लगता है कि हमें अपना शऊर बेदार करने की ज़रूरत है। हमें अपना इज्तिमाई इनफरादी शऊर पैदा
بیدار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا جو یہ نجی معاملات ہوتے ہیں وہ اکثر و بیشتر جو ہمارے اجتماعی معاملات ہیں، سماجی معاملات ہیں، ان پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ پچھلے چند روز قبل ایک دلدوز سانحہ ٹینک پورہ میں واقع ہوا جس نے دل دہلا دیے، اور اس میں بہت سارے جو محرکات ہیں کہ کس کی غلطی تھی، کیا کون مورد الزام ہے، وہ سب تو سوشل میڈیا پہ موضوع بحث بنی ہوئی ہیں چیزیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ایسے حادثات کو ہم آئندہ کیسے روک سکتے ہیں۔ وہی بات جو ہے، کیونکہ ان افراد خانہ پہ کون سا سما گزر گیا، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ تم وہ کت پٹ کر تم یہ صدمے انہوں نے کیسے برداشت کیے، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو گزر گئے ان کو جوار رحمت میں جگہ دے، لیکن جو ابھی ہیں، جو ابھی نوجوان ہیں، بچے ہیں، نابالغ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ یہ شعور دے، ان کے والدین کو یہ شعور دے کہ وہ ایسی حماقت نہ کریں۔ اور ماجد، ایک دیکھا گیا ہے کہ جو صاحب ثروت لوگ ہیں وہ اس کو ایک کریز سمجھتے ہیں کہ ہمارا 6ٹھی جماعت کا، 7ویں جماعت کا، 8ویں جماعت کا بچہ جو ہے وہ گاڑی چلانا سیکھ گیا ہے اور گاڑی چلا رہا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن جب آپ روڈ پہ آتے ہیں تو آپ نہ صرف اس بچے کی بلکہ راہگیروں کی اور دوسرے لوگوں کی زندگی بھی جو ہے وہ خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ کل ایک بین الاقوامی سطح پہ ایک دن منایا گیا ماجد، یہ ہوتی ہے نومبر کی تیسری سنڈے، وہ ہوتی ہے ڈے فار ریممبرنس آف وکٹمز آف روڈ ایکسیڈنٹس۔ تو ہمیں ابھی جو حرکت میں آیا ایس ایس پی ٹریفک جو ہمارے سٹی کے ہیں مظفر شاہ صاحب، تو ان کا ایک ٹیلی فونک بیان جو ہے بڑا وائرل ہو گیا سوشل میڈیا پہ، جس پہ انہوں نے مختلف ایسی باتیں جو اس حادثے کے حوالے سے تھی وہ لوگوں تک پہنچائیں، لیکن گزارشات کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں بعد میں ہم سر پیٹتے رہتے ہیں، لیکن پہلے جس وقت ہمیں احتیاط کرنا لازمی ہے ہم اس وقت نہیں احتیاط کر پاتے ہیں۔ حالانکہ ریکارڈ کل یا پرسوں میں نے پڑھا تھا یہ ایک نیوز میں کہ 8 لاکھ روپے ایک دن میں اور 300 بائکس کو ضبط کیا گیا جو نابالغ چلا رہے تھے۔ تو یتکال نے اس پان یہ شعور بیدار گیسے پولیس کوتاہ کہہ رہے، پولیس جو ٹریفک پولیس ہے اس میں چند 100 افراد پہ کا عملہ ہے ان کے پاس، تو وہ ہر جگہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ ہر ٹریفک وائلیشن کا یہ نوٹس لیں اور چالاننگ کریں اور باقی ساری چیزیں کریں، لیکن اگر ہم بالکل ایک اس سماج کے ایک ایک باشعور فرد کی طور اس بات کو غور کریں کہ یم زن سانی غلطی چی پریشانی بالکل مطلب ہم کہیں گے کہ قابل مذمت ہیں ایسی چیزیں، اور ایسے والدین کے لیے شرم کی بات ہے کہ جو اپنے بچوں کو یہ کھلونے سمجھ کے یہ سب چیزیں دے رہے ہیں۔ بالکل، میرے خیال سے بچوں میں ہماری وہ ذہن بیدار کرنا ہے کہ ہمیں لگتا ہے ڈاکٹر صاحب کی ایک برانڈ، ایک کلاس، آپ کے پاس بڑی گاڑی ہیں، آپ کے پاس کپڑے ہیں، انہی چیزوں سے شاید ہم لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ایک برانڈ کے طور پر پیش کر سکتے ہیں، لیکن ایک اچھے خیال، ایک اچھا ذہن، اگر آپ کی پازیٹیو سوچ ہے، پازیٹیو تھنکنگ ہے اور آپ پازیٹیو چیزیں کرتے ہیں جو پورے معاشرے کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں، آئی تھنک وہی آپ کا سب سے اچھا اور سب سے بہترین برانڈ ہے۔ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس عمر میں ایک ایڈرینالین رش رہتا ہے ایک بچے کے اندر جو صحیح اور غلط کے بیچ فرق نہیں کر پاتا ہے، اور بہت زیادہ ذمہ داری ہے کہ والدین جو ہیں اپنے بچوں کی، ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو اگرچہ ہم اپنے بچوں کے گھر پہ دوست نہیں بنیں گے تو شاید وہ گھر کے باہر ایسے دوست بنائیں گے جو ہمارے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں، تو اس چیز پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ غور کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ ماجد، آپ یقین مانیں کہ میں دیکھ ہی نہیں پایا وہ تصویریں جو ٹینک پورہ کے حوالے سے جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گئی تھی، اور میرے بڑے ایک قریبی دوست ہیں آصف حمید جن کے بچے کی اس میں ڈیتھ ہو گئی، تو واللہ میں جا نہیں پایا ان کے سامنے، میں گھر ان کے نہیں جا پایا تعزیت کے لیے کہ کس طرح سے میں ان کو فیس کروں، اور یہ سب یہ کل کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور آپ نے ابھی کہا کہ بچوں کا شعور پیدا کرنے کی، بیدار کرنے کی ضرورت ہے، وہ تو صحیح بات ہے، لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ جو بڑے ہیں، جو بالغ ہیں، جو ان کے والدین ہیں، جو سماج کے فرد ہیں، ان کو یہ ذمہ داری لینے کی ضرورت ہے کہ ہم ٹریفک پولیس کے اشارے کا انتظار نہ
نہ کریں, ان کے چالان کا انتظار نہ کریں, بلکہ خود باشعور بن جائیں اور ٹریفک کو جو نظم و ضبط میں چلنا چاہیے اسی نظم و ضبط میں ہم چلیں, اور بڑی آرام دہ اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی یہ ہمارا گاڑی چلانا, ہمارا سفر جو ہے وہ بن جائے. بہرحال ایک کچھ یہ ہوتی ہیں اس پروگرام کے ساتھ روایات جڑی ہوئی ہیں. آج ایک بڑا خوبصورت گانا جو ہے ہندی نغمہ سونالی ڈوگرا کی آواز میں ہم نے کیوں ان کر کے رکھا ہوا ہے. یہ نغمہ دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, محظوظ ہوتے ہیں, اور نغمے کے جب اس پار آئیں گے تو آپ کی ملاقات آج کے مہمان سے بھی کرائیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے.
ناظرین ویلکم بیک. یہ خوبصورت سا نغمہ ہمیں پتہ ہے کہ منڈے بلیوز ہوتی ہیں اور جب ہمیں آفس جانا ہوتا ہے اور اس ٹھنڈ کے موسم میں تھوڑی سی ہم ہچکچاتے ہیں آفس جانے سے, تو آپ کو ریجوونیٹ اور ریفریش کرنے کے لیے یہ خوبصورت سا نغمہ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. ہر روز کی طرح آج بھی ایک خاص مہمان کو ہم نے مدعو کرا ہے جو بنفس نفیس تشریف لا چکے ہیں. آپ کی آج کے مہمان سے ملاقات کریں گے, لیکن ابھی رکتے ایک تجارتی وقفے کے لیے دیکھتے رہیے گڈ مارننگ JNK. کشمیر ایک نام, ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں, مہمان نوازی کے ذائقے میں, موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں, جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ, دل سے بنا. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ JNK, اور جیسا کہ ماجد نے ابھی کہا کہ اس تجارتی وقفے کے اس بار آپ کی ملاقات ہم آج کے مہمان سے کرائیں گے. آج کے مہمان کی جب آپ سے ملاقات کرائیں گے, ابھی کرانے جا رہے ہیں کچھ پلوں میں, تو میں تذبذب میں تھا کہ ان کو میں کس نام سے کیسے آپ کے ساتھ متعارف کراؤں. نوجوان ہیں, ابھی چھوٹے ہیں, کافی ینگ ہیں. ایک ڈاکٹر ہیں, MBBS کیا ہوا ہے, لیکن ایک پراؤڈ پروگریسو فارمر ہیں, ایگریکلچرسٹ ہیں, ایکسپورٹس کے ساتھ بھی کرتے ہیں, تھوڑی سی کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں. تو یہ کافی کوالٹیز کا ایک جو ہے سنگم ہے ان کے وجود کے اندر, ان کی شخصیت میں. ان سے بات کرائیں گے آپ کو, اور کچھ اہم اور بڑی دلچسپ گفتگو ہونے کا امکان ہے ان کے ساتھ. آج کے ہمارے جو مہمان ہیں ڈاکٹر عبید بشیر, السلام علیکم. السلام علیکم. پروگرام میں تشریف آوری کے لیے بہت بہت شکریہ. آپ جو ہماری زعفران کی وادی ہے پامپور, تو پامپور سے آپ تشریف لائے ہیں, اور بڑی مسرت ہے, خوشی ہے ہمیں کہ آپ آئے وہاں سے. اور جب ہم وہاں سے چلتے ہیں NH44 سے جب ہم چلتے ہیں, جب ہم پامپور سے گزرتے ہیں, تو چاک بورڈ لگے ہوئے, ورلڈز بیسٹ سیفران گروز ہیئر. تو جب بھی ٹورسٹ وہاں سے چلتے ہیں تو وہ بڑا دیکھنے والا منظر ہوتا ہے. امسات زن اکتوبر کے مہینے میں جب پھول کھلتے ہیں زعفران کے, تو وہ تو منظر بڑا دلکش ہوتا ہے. تو اس سے قبل کہ ہم پروگرام میں زعفران کے حوالے سے بات کریں, آپ کے پڑھائی کے سفر کے حوالے سے بات کریں, جاننا چاہیں گے کہ آپ پامپور کے کس علاقے سے, کس گاؤں سے آپ کا تعلق ہے, اور تعلیم و تربیت کا سلسلہ, اور یہ ڈاکٹر کیسے بنے. جی میرا نام عبید بشیر ہے. جی جی. میں چندھارا پامپور سندھور. سندھور اس متعلق ہے اسی کی جو حوا خاتون کا, چلے اس پہ بھی ہم بات کریں گے. حوا خاتون کا گاؤں ہے وہ, تو وہاں سے میں تعلق رکھ رہا ہوں. میری اسکولنگ پامپور میں ہی ہو گئی تھی, تو اس کے بعد میں نے MBBS کا کورس ہے جو ہے وہ اسٹارٹ کیا بنگلہ دیش سے. تو وہاں سے آ کے میں نے پھر GMC ہندوارہ میں جوائن کیا, اینڈ سائڈ بائی سائڈ پاپا کو سپورٹ کیا بزنس. تو آئی ہیو آلویز بین دیئر فار ہم. میں وہ بھی چل رہے تھے تھوڑا, وہ زیادہ بھی نہیں, بٹ ساتھ ساتھ یہ بھی اس کے ساتھ بھی تھا. ان کا سوشل میڈیا ہینڈل میں ہی چلا رہا ہوں. تو اس حوالے سے اس میں, اور مطلب بچپن سے ہی ہم اس کے ساتھ تھے. دادو کے ٹائم سے ہی میں بچپن سے ہی گھر پہ دیکھا ہے کہ یہ کیا ہے. تو بڑا انٹرسٹ رہا مجھے اس پھول کے بارے میں. اٹس اے فلاور فرام دا ہیون. تو جیسے آپ نے بولا کہ یہ ہم NH44 پہ دیکھتے ہیں ورلڈز بیسٹ سیفرن گروز ہیئر. سیفرن تو ایران میں بھی ہے. یہ ایسے ہم اس کو ورلڈز بیسٹ سیفرن اس لیے بولتے ہیں بیکاز آف دا, یہ سائنٹیفک ریزنس کی وجہ سے ہم اس کو ورلڈز بیسٹ سیفرن بولتے ہیں. اس میں کروسن کنٹینٹ جو ہے وہ دنیا میں کسی بھی جگہ جہاں بھی سیفرن اگتا ہے, جیسے افغانستان میں, اسپین میں, ایران میں, ان میں اتنا کروسن کنٹینٹ نہیں پایا جاتا ہے جتنا ہمارے. چلے اس پہ تو ہم بات کریں گے. تو ابھی تو آپ چھوٹے ہیں ماشاءاللہ, ابھی تو آپ کافی ینگ ہے, لیکن اس سے چھوٹے جب تھے آپ, جب آپ کا بچپن تھا, تو عبید تب سلجھے ہوئے تھے, شرارتی تھے, کھیلنے کودنے کا کیا یہ تھا, اور یہ گاڑی وغیرہ کہیں آپ نے وہ انڈر ایج میں ہی ہائی وے پہ چلانا تو شروع نہیں کیا؟
نہیں گاڑی تو انڈر ایج میں ہائی وے پہ چلانا شروع نہیں کیا, لیکن ایسا تھا کہ تھوڑی مطلب گھر پہ ہی آگے پیچھے گاڑی کو کر رہے تھے, گارڈن میں ادھر ادھر کر رہے تھے, چلا رہے تھے. تو جو ہی شوق ہوا گاڑی کے اترائے مگر ہائی ویز پہ کیا. ہاں وہ بڑا وہ ماں کا میرا بہت یہ رہا کہ ایون پاپا تو باہر ہی ہوتے تھے, گاڑی گھر پہ پڑی ہوتی تھی, میں ماما کو بولتا تھا میں ٹیوشن تک جاؤں گا, تو وہ بولتی تھی نہیں, بالکل منع کرتی تھی, چابی چھپا کے رکھتی تھی, بالکل اس نے نہیں دیا. جبکہ 2016 میں نے اپنی لائسنس بنائی, تو اس کے بعد شی واز لائک ہاں اب آپ جا سکتے ہو. چلو یہ تو اچھی بات ہے. میں یہ ضمن بات آ گئی ذہن میں. تو یس زن عبید اوس لکٹے بچپنس مز شر پانس مز, تو کیا ابھی تو مطلب آپ کو سارا یاد ہوگا, ابھی آپ ہمارے ساتھ وہ ساری چیزیں شیئر کر سکتے ہیں. کیسا تھا, کون کون سے کھیل میں آپ کو دلچسپی تھی, جو ساتھی تھے وہاں محلے کے یا پتراتس من زمدان آسان چھپانے یار دوست, تو کیا معاملات تھے؟ ہم لوگ زیادہ فٹ بال کھیلتے تھے, ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی ہم نے فٹ بال کھیلی ہے, جس کا میں کیپٹن بھی رہ چکا ہوں. اچھا, ہاں یہ والی بات تو میں نے انٹروڈکشن میں بولی نہیں. تو وہاں پہ فٹ بال ہم کھیلتے تھے. تو پھر دادو نے کیا بولا, اس نے بولا پڑھائی پہ دھیان دے دو, ابھی کھیل کود کا ٹائم ہو گیا. اس کو دادو کو بڑا شوق تھا میرا, ہم سب بچوں کا, کہ ہم اچھا کچھ کرے, پڑھائی میں ہم آگے جائیں. تو پھر دادو کے گزر جانے کے بعد پاپا نے کہا کہ پڑھائی پہ ہی دھیان دے دو, اب کھیلنا کودنا تھوڑے کچھ ٹائم کے لیے تھوڑا سیریس ہو جا پڑھائی کے لیے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے پاپا میں پڑھتا ہوں. پھر اس کے بعد بنگلہ دیش کا سفر شروع ہو گیا, MBBS کا, بولا آپ ڈاکٹر بن جاؤ. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں وہ ضدی بچہ نہیں تھا, میں بڑا سلجھا ہوا تھا, جیسے گھر والے بولتے تھے میں ویسا کرتے پڑے سن گوبر ہے, جیسے ہمارا ماجد ہے, ہمارا ماجد بھی ہمارا سن گوبر ہے. اچھا یس ونیو تہد ایریا ژندہور, چونکہ ہم بات کر رہے تھے کہ حبہ خاتون کا بھی ایک انفلوئنس ہے, اسپریچول اثر بھی ہوگا اس ویلی میں, اس لوکیلٹی میں, اور وہ تو پورے کشمیر میں اس کا اسپریچویلٹی کا. تمیک کیا ات ایریاہس مز؟ پامپور کو میں سمجھتا ہوں کشمیر ود ان کشمیر. اچھا. تو ایک چیز ہے وہاں پہ جو آپ بول رہے وہ خوبصورت سا ایک کھیت ہے وہاں پہ, سیفرن فیلڈس ہے. اس کا ایک دلچسپ کہانی ہے کہ جو حبہ خاتون تھی وہ شام کے ٹائم یوسف شاہی چک ہمارے جو کنگ رہے تھے کشمیر میں, وہ ایک دن وہاں سے گزر رہے تھے, تو انہیں حبہ خاتون کو گاتے ہوئے سنا. تو وہ اس آواز کی طرف گئے تھے, لیکن شام کا ٹائم تھا, شام بھی جلدی ہوتی ہے آج انہی دنوں. تو وہ جب وہاں ان کے پیچھے چل رہے تھے, ان کو نہیں ملی ہے. نیکسٹ ڈے اس نے کیا کیا, اس نے اپنے وزیروں کو بھیجا کہ یہ کون تھی. تو اٹ ہیز مطلب یہ ایک سمبل آف لو بھی ہم کہہ سکتے ہیں. حبہ خاتون یوسف شاہی چک گاٹ دا لو آف ہز لائف ان دوز فیلڈس. تو نیکسٹ ڈے ہی سینٹ ہز وزیر, اس نے وہاں وزیر بھیجے اپنے ان کو بولنے کے لیے کہ یہ کون ہے, میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں. تو پھر اس نے وہاں پہ وہ اس کی کہانی شروع ہو جاتی ہے. اچھا, ژندہار اخ مشہور ناگ اخ یتھ زن دپان یہ ہسا حبہ خاتون کے ساتھ اس کا کچھ لنک ہے. آپ کو اس کے بارے میں کچھ, اس چشمے کے بارے میں کچھ علم ہے وہاں پہ وہ اور کس حالت پہ ہے؟ چشمہ ہے وہاں پہ, ہمارا یہاں کچھ سال پہلے لائک 2019 سے پہلے DPS کے لوگ وہاں آتے تھے, DPS سے لوگ آتے تھے وہاں, اس کے لیے فنڈنگس بھی کرتے تھے, اور ان نے وہ وہاں بچا کے رکھا ہے, ایک سمبل وہ حبہ خاتون کا بچا کے رکھا ہے وہاں پہ. اچھا, جب ہم آتے ہیں نا, کیونکہ اکثر میرا تو آنا جانا وہیں سے رہتا ہے, تو کبھی اس کا ایک اینڈ نہیں دکھا, اور ہم اس کے جو انٹیریئرز ہیں ڈاکٹر صاحب, کبھی جانے کا موقع بھی نہیں ملا. اب چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, وائرل لوگ ریلز بناتے ہیں, فوٹوگرافی کرتے ہیں, اور ایسے ویبز یا ایسے منظر سامنے آ جاتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ ایسا بھی ہے کچھ, تو ایک اینڈ نہیں دکھتا ہے اس کا, جو ہورائزن ہے وہ کہیں نہیں دکھتا ہے. تو کیسا ہے اصل میں جو یہ ٹیرین ہے ہماری, یہ جو سیفرن فیلڈس ہے یہ ایک اپر لیول پہ ہے, تو پھر آپ کو تھوڑا نیچے جانا پڑتا ہے. ابھی تو کچھ مکان اوپر آ رہے ہیں, مطلب وہ بنا رہے اوپر کنسٹرکشن ہو رہی ہے, لیکن یہ پورا جو تھا یہ ایک پروٹیکٹڈ ایریاز میں ہوتا تھا, اور کنسٹرکشن بین ہے پورے اس ایریا میں. تو یہ GI ٹیگنگ بھی اس کو گورنمنٹ نے کر لی ہے, اس وجہ سے وہاں پہ کنسٹرکشن پوری بین ہے, اس لیے آپ کو یہ اینڈ نہیں دکھے گا اس میں. تقریباً کوتا اگر پامپرس مز کرو کت, تقریباً کوتا زمین یس زن انڈر سیفرن کلٹیویشن تقریباً چھا تہ کانٛہہ آئیڈیا ات مز اس سے پہلے جو تھا یہ پورا ہی انڈر سیفرن کلٹیویشن تھا, لیکن کچھ سالوں سے لائک 2015 سے, مجھے بھی تھوڑا یاد ہے 2015 میں ہم لوگ اتنا سیفرن لاتے تھے کہ ہمیں گھر پہ جگہ نہیں ہوتی تھی, پھر ہم
कभी ननियाल भेजते थे, कभी उधर, कभी किसी और हमसाए के घर में रखते थे। लेकिन 2015 के बाद जो प्रोडक्शन है ऑल ऑफ ए सडन ये डिक्रीज हो गई। ओके। तो उस वजह से अब लोगों ने क्या किया, लोगों ने अब इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब वही लोग इसके साथ कर रहे हैं जिनका कोई साइड बिजनेस है, वरना इसमें तो खर्चा यहाँ का ही जाता है आजकल। ओके। चूंकि इनफैक्ट गवर्नमेंट ने नेशनल सैफरॉन मिशन भी किया था जो एक्सक्लूसिवली इसी के लिए डेडिकेट किया गया था। जब आप बात करें तो आपका बचपन और का सैफरॉन जैसे आप कह रहे थे, और अभी क्या लगता है आपको ट्रांजिशन क्या हुआ? तो भाई ये जो आप कह रहे थे इसमें जो प्रोडक्शन में कमी रोनुमा हो रही है, आपको क्या लगता है क्या वजह? लोगों ने असल में लोग इंटरेस्टेड नहीं थे फार्मिंग के साथ अभी उस टाइम पे लोग ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे पड़े, लोग फिर कहीं और सेटल हो गए, कश्मीर से बाहर गए, तो फिर घर पे वो उतना मैन पावर नहीं रहा उनको कि हम ये खेती बाड़ी कर सके वहाँ। तो उस वजह से लोगों ने शिफ्ट किया, और इजी मनी के लिए लोगों ने शिफ्ट किया, एप्पल्स के बागान बनाए वहाँ पे। उस वजह से लोगों ने फिर उसमें ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं रहा। फिर मुझे लगता है कि अगर एप्पल और सैफरन कल्टीवेशन को हम कंपेयर करें तो सैफरन इज मच ईजियर, और इसमें जो वक्त है मेरे ख्याल से बहुत कम लगता है एज कंपेयर टू दिस एप्पल। पता नहीं क्यों फिर लोगों के जहन में ये बात आ गई कि जो सेब है वो इससे ज़्यादा बेहतर है। हालांकि सेब की अपनी अहमियत अफादियत है, लेकिन जो खेत, जो मिट्टी, क्योंकि एक पता नहीं ये मिथ है कि ये इसमें कोई हकीकत है। जब मैं छोटा था तो कहते थे कि युद्धकाल पांपरिच मिर्च ये लाग न कुंज जाए तब तक वहाँ पे सैफरन ग्रो नहीं करेगा। तो फिर इसमें ये भी कोई ये कहता था कि असल में पांपोर वालों को कहीं से मिट्टी उठवानी है तो वो ये कहते हैं कि यहाँ से मिट्टी ले जाओ। इसमें क्या असल में क्या है कि सैफरन जो है ये रेड सॉइल में ग्रो करता है, और ये धूप में ज़्यादा ये, और मॉइस्ट सॉइल में 1 या 2 साल में ये इसका बीज जो है सीड जो है वो ख़त्म हो जाता है, वो सड़ जाता है। 1-2 साल आपको फ्लावर आएगा। जैसे हमारा, मुझे याद है हम 20-20 साल 15-15 साल के बाद बीज एक जगह से निकाल के दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते थे। तो लेकिन ऐसा है कि अगर आप कहीं और ले जाओगे 2-3 साल आपको आराम से मिलेगा, इसका प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन 3 साल के बाद जब आप ज़मीन के अंदर देखोगे वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। तो इसका जो स्पेसिफिक है, ये वुडरशियाँ हैं, जो करेवाज हैं, जैसे एक लाइंस वगैरह बिछी होती हैं, वो इसका स्ट्रक्चर ही रहता है फार्मिंग का, कि उसके पीछे कोई और लॉजिक है? इसके पीछे ये लॉजिक है कि वाटर सीपिंग नहीं होनी चाहिए इसमें। अच्छा। तो ये सड़ जाएगा, जो बीज है इसमें ये सड़ जाएगा। वाटर सीपिंग नहीं है, वो एक प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम रहता है इसका। इसीलिए हम उसको एक स्पेसिफिक डिज़ाइन देते हैं जिनको हम बोलते हैं करेवाज। अच्छा, ये जन ये कोंग मोंड छे ये कथ वरियस मज छे यवान करने जमीनस मज त्रावन? ये ऑलरेडी आसान ज़मीनस मज ही आसान है। इसके पीछे 2 स्टोरी। अगर किसी को नया मतलब एक नया फील्ड है उसके लिए ये ऑलमोस्ट सितंबर में इसको लगाना है। सितंबर में सितंबर में इसको ये बीज लगाना है ज़मीन। तो कोंगो की जन पर सीजन वो एंडिंग अक्टूबर आता है, एंडिंग अक्टूबर नवंबर फर्स्ट वीक तक। साल में ये एक ही बार आप इसको हार्वेस्ट करते हैं। हाँ, और इस फूल की एक इम्पॉर्टेंट खासियत ये है कि जब आपके घर के बगीचे में सारे फूल मुरझा जाते हैं, ये फूल ज़मीन से निकल आता है। बिल्कुल ठीक। उस वक्त मेरे ख्याल से पूरी ऑटम रहता है। व्हेन एवरीथिंग टर्न्स रेड, तो ये पर्पल फ्लावर आता है। इसका एक और एक खासियत है कि ये किसी प्लांट पे नहीं, ये डायरेक्टली फ्लावर आता है सीड से। अच्छा, ओके। ये सीड से सीधा फ्लावर आता है और बड़ा खूबसूरत फ्लावर होता है। अच्छा, एक ये कहें कि इसके जो मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं, जब हम सैफरन की बात करें तो चूँकि अब आप एक डॉक्टर भी हैं, तो मेडिसिन में सैफरन की कितनी अहमियत है? सैफरन की बड़ी अहमियत है इन द मेडिसिनल फील्ड। इसमें बहुत है, इवन कॉस्मेटिक्स में इसमें बहुत है। हेल्थ बेनिफिट्स इसमें इतने ज़्यादा है कि इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ पाई गई है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ है। तो इवन यहाँ अल्जाइमर्स जो डिजीज़ है उसमें ये इट हैज़ शोन वेरी गुड इफेक्ट्स इन दैट। ज़्यादा भी नहीं, मतलब एक इंसान को कितना सैफरन लेना चाहिए, 2 to 3 थ्रेड्स एक कप में enough for the day। और इसके जो इफेक्ट्स है इट्स नॉट ऑल ऑफ ए सडन, ये ग्रेजुअल, इसके इफेक्ट्स जो होते हैं वो ग्रेजुअल आते हैं। ठीक है। चलिए आपके साथ हम बात करेंगे और अपने नाज़रीन को आज क्या है तारीख, आज 18 नवंबर को हम
جو ज़ाफ़रान का फूल है वो भी दिखाएंगे, खोल के दिखाएंगे, उसके अंदर के पार्ट्स दिखाएंगे। उबैद बशीर के साथ और बात करेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे एंड के। अभी एक वक्फे के लिए रुकते हैं, वक्फे के उस पार आएंगे, आप तक पहुंचाएंगे अखबारात की सुर्खियां और अपने मेहमान के साथ मजीद बात करेंगे। कश्मीर, एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद ब्रेकफास्ट शो जिसका नाम है गुड मॉर्निंग जे एंड के। हम आज के मेहमान से जो सिलसिले कलाम है जारी रखेंगे, लेकिन अभी प्रोग्राम में वक्त आ चला कि आप तक अखबारात की सुर्खियाँ पहुँचाते हैं। मेरे पास एक उर्दू रोज़नामा, इसकी खबर है रियासी से कटरा तक रेलवे ट्रैक 20 दिसंबर को मुकम्मल होगा। संगलदान से रियासी तक तैयार। 5 जनवरी के बाद दिल्ली श्रीनगर ट्रेन सर्विस चलेगी। बड़ी खुशाइंद बात है। खुशाइंद बात से आपने सुर्खियों की शुरुआत की। और एक अंग्रेजी रोज़नामा मेरे हाथ में, इसकी सुर्खी है चीफ मिनिस्टर उमर's गवर्नमेंट कंप्लीट्स 1 month इन ऑफिस, गवर्नमेंट फोकसेस ऑन पब्लिक वेलफेयर प्रेसिंग इशूज। जी, और एक अंग्रेजी रोज़नामा, इससे खबर है साइबर पुलिस वार्न्स पब्लिक अबाउट फेक जे&के बैंक ऐप सर्कुलेटिंग ऑन व्हाट्सएप। जी, एक उर्दू रोज़नामा मेरे हाथ में, इसकी सुर्खी है अवामी बहबूद से मुतल्लिक कई अहम फैसले किए गए, बेरोज़गारों के लिए रोज़गार की फराहमी का वादा, तालीमी सेशन में तब्दीली और सरमाई अयाम के दौरान बिजली कटौती में कमी के लिए इक़दामात का ऐलान। उमर अब्दुल्ला की पहले महीने की कारकर्दगी। हाल ही में नाज़रीन जो टंगपुरा सड़क हादसा हुआ था, उस हवाले से इस अखबार में एक ज़रूरी खबर छपी है। नाबालिग को गाड़ी चलाने की इजाज़त देना अब संगीन जुर्म, सरपरस्तों और गाड़ियों के मालिकान को 3 साल तक कैद और 25,000 तक जुर्माना। श्रीनगर में ट्रैफिक पुलिस का क्रैकडाउन जारी, पाइन शहर में दर्जनों मोटरसाइकिल जब्त। एक उर्दू रोज़नामा मेरे हाथ में, इसकी शेह सुर्खी है जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर की सदारत में सिक्योरिटी जायजा मीटिंग का इनाकाद। जम्मू कश्मीर में अमन दुश्मन अनासर की सरगर्मियां नाकाबिल बर्दाश्त, मिलिटेंटों से निमटने के लिए एक्शन प्लान को मंजूरी, पुलिस और सिविल इंतजामिया के दरमियान करीबी तालमेल पर जोर। और एक अंग्रेजी रोज़नामा, इससे खबर है गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कैनोइंग कयाकिंग इंस्टीट्यूशन इन मानसबल, एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर। और एक आखिरी रोज़नामा मेरे हाथ में, अंग्रेजी रोज़नामा, इसमें एक खबर शाया हुई है झांसी ट्रेजिडी पुट्स स्पॉटलाइट ऑन अनसेफ MCCH अनंतनाग, विमेन न्यूबॉर्न्स वल्नरेबल अमिड कियोस, क्रैक्ड सीलिंग, शॉर्ट सर्किट्स। हालांकि मेरे ख्याल से इसकी एक बिल्डिंग जो है वो बनी हुई है, ऑलरेडी प्रपोजल भी है खाली शिफ्ट करने की, और कुछ मेरे ख्याल से शायद वहाँ पे कुछ दुकानदार हैं जो इस पे एतराज़ वगैरह कर रहे हैं। और बहुत जो डॉक्टर साहब मैं ऐड करना चाहता हूँ कि बहुत जो पेशेंट्स आते हैं पेरीफेरीज से वहाँ के लिए, उनको रात में ऐसे खुले आसमान के नीचे बैठना पड़ता है। और जो जैसे अखबार में भी शाया हुआ है कि जो बिल्डिंग्स है वो अनसेफ हैं। तो हमारी गुजारिश है जो इंतज़ामिया है उनसे कि वो जल्द अज जल्द इसका सदबाब करें, नहीं तो खुदा न खास्ता झांसी जैसी ट्रेजिडी अगर कहीं यहाँ रूनमा हुई तो बहुत नुकसान होगा। और नवजात बच्चों के साथ तो वैसे ही इंसान बहुत ज़्यादा अटैच्ड होता है। अल्लाह ताला उन सब को सलामत रखे और ये जो मसाइल हैं ये रूनमा ही ना हो जाए। और अब प्रोग्राम में फिर से उबैद बशीर, डॉक्टर उबैद बशीर साहब, थोड़ा सा पहले मुझे यहाँ पे मैंने अपनी जो हमारे फ्लोर मैनेजर हैं फरदौस साहब, उनको मैंने कहा था कि ये मेरे सामने कर दें। हालांकि अभी जो फूल हैं ये अब आखिरी दिनों में हैं, तो आपने पता नहीं कहाँ कहाँ से चुन चुन के लाए होंगे। ये कुछ अब मेरे हाथ में है, मैं अपने कैमरा पर्सन सजाद से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको थोड़ा सा नज़दीकी तौर पर दिखाएँ इस फूल को, इस खूबसूरत टोकरी को। और ये है, तो मेरे ख्याल ये है ज़ाफ़रान का जो फूल है जो मेरे हाथ में है। और इस फूल के हवाले से बिल्कुल ये जो है ये असल में होता है, ये ज़ाफ़रान का जो फूल है वो इस तरह का होता है।
اچھا عبید آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ جو پھول ہے اس پھول میں ایک تو باہر کی یہ پرپل رنگ کی جو ہے یہ پیٹلز ہیں، اس کے بعد یہ سرخ ہے، اس کے بعد یہ یلو ہے، تو ان کے بارے میں بتا دیجئے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے؟ یہ جو پیٹلز ہیں یہ یوزولی ہم اسپائسز والے اس کو زیادہ پرچیز کرتے ہیں، اس کو یہ جو پرپل والا، ہاں جی، اینڈ یہ بھی میں نے سنا ہے کہ یہ ریسنگ ہارسز کے لیے بھی بھیجا جاتا ہے، یہ نیوٹریشس ان کو یہ کرنے کے لیے، ٹھیک، ان کو فیڈ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو دوسرا ہے جو یلو والا ہے، یہ اچھے کاشر پٹ پٹ ونان، ہاں، تو یہ ہم کیا کرتے ہیں، یہ بھی ہلدی رامز وغیرہ جو ہے مسالے فیکٹریز ہے ان میں لگتا ہے ایز اے فلیورنگ ایجنٹ لگتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو کیوں جو یہ جو سیفرون ہے اصل میں جو جس کو ہم جو ریڈ والا پورشن ہے، کون ریڈ والی تھریڈز، اس کو اسٹگما بولتے ہیں، اور یہ سب سے خیال سے مجھے یاد ہے تھوڑا سا ہم ایسے اس کو چنتے ہیں، ہاں پچ کٹا نہیں جیت گئی ہے، بالکل، اوکے، ایسے نکالتے ہیں، اور یہ جو الگ الگ سے نہیں نکالتے ہیں پورا تھریڈ کوئی، اس کو اس طرح سے نکالتے ہیں، اس طرح سے نکالتے ہیں، اور یہ جو تین یہ ہیں اس کی جو شاخیں ہیں، جو یہ پورا ایک ساتھ اس کو ہم لچھا بولتے ہیں، لچھا، جیسے میں نے یہاں پہ یہ بالکل، تو یہ جب سوکھ کے جو ہے تو سوکھ کے یہ ایسا ہو جاتا ہے، سوکھ کے یہ ایسا ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد اس کو ہم پروسیس کر کے یہ بناتے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں پھر موگرا، اور یہی سب سے مہنگا ہو جاتا ہے۔ اچھا موگرا ہوتا ہے جس میں یا تو دان وغیرہ اچھا، لیکن ہاں یہ تو بالکل مطلب ظاہر سی بات ہے، سامنے میں مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں کافی فرق ہے، اس میں تو یہ وائٹ بھی دکھ رہا ہے یہ، لیکن پورا ریڈ ہے یہ والا، تو اس میں فنش بھی آ جاتا ہے، اور اس میں جو ٹیل والا پورشن ہے وہ ہم کاٹتے ہیں۔ اچھا وہ آپ کاٹ دیں، لیکن وہ تو میرے خیال سے پہلے ہی کاٹنا ہے کیونکہ سوکھنے کے بعد بڑا مشکل ہو جاتا ہوگا، یہ پھر سوکھنے کے بعد اس کا ایک پروسیس ہے، اوکے، اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ تو جی ماجد، جو سب سے امپورٹنٹ، چونکہ آپ ہائی وے پہ رہتے ہیں تو سیفران جو ہے ہماری تہذیب کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہے، ہمارے میراث ہیں یہ، تو اکثر و بیشتر جو ہمارے ٹورسٹ حضرات آتے ہیں دے آر آلویز ڈوپڈ کہ ان کو اوریجنل سیفران نہیں ملتا ہے، تو ان ناظرین تک آپ کیسے بتائیں گے کہ کون سی چیز جو سیفران کی ہے وہ اوریجنل ہے؟ آپ کے پاس کوئی ایسا، جیسے ہم پشمینہ کا بولتے ہیں رنگ شال، تو ایسا کچھ ہے؟ ڈو یو ہیو اینی؟ ان میں ایک چیز ہے، ریسنٹلی گورنمنٹ آف انڈیا نے جو جی آئی ٹیگنگ کی ہے، تو اگر وہ جی آئی ٹیگنگ والا سیفران خریدتے اس میں ان کو بالکل شک نہیں رہتا ہے کہ یہ ڈپلیکیٹ ہے یا کیا ہے۔ دوسرا کیا ہے، کشمیر میں ایرانین یہاں پہ انٹروڈیوس کیا گیا، تو وہ بھی سیفران ہے، کشمیری بھی سیفران ہے، ایک تو اس میں ریٹ ڈفرینس ہے، اور میں نے کہا کہ کشمیر کا جو ہے وہ ورلڈز بیسٹ رہتا ہے۔ سو ہر ایک سیفران پروڈکشن کو جی آئی ٹیگ کیا جا رہا ہے؟ ہاں، وہ جیسے ہم لوگوں کا سیفران جو اس بار گھر پہ نکلا ہے، مطلب 2-4 سال پہلے ہم کیا کرتے تھے، ہم گھر پہ خود سکھاتے تھے، اس بار کیا ہوتا ہے، ہمیں یہ لینا پڑتا ہے، ایک اسپائس پارک بنائی ہے دسو میں، اچھا، تو وہاں پہ لینا پڑتا ہے، وہ وہاں پہ کوانٹٹی میں دیکھتے ہیں کہ کتنا ہے، وہ ہمیں ایک سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ آپ کو اتنا ہے، اب آپ یہ پیک کر سکتے ہو، ہم جی آئی ٹیگنگ کر کے دیں گے۔ اچھا، اس کے بعد یہ باضابطہ ایک پروسیس ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں رہتا ہے کہ یہ اب ڈپلیکیٹ ہے یا کیا ہے۔ اور جو باہر سے یہاں امپورٹ ہوتا ہے، جیسے اسپین سے یا ایران سے یہاں پہ جو سیفران ہوتا ہے، دیٹس ناٹ جی آئی ٹیگ؟ دیٹس ناٹ جی آئی ٹیگ۔ تو آپ کی جو، جیسے آپ کی جو پروڈکشن کا ایک انویلپ ہوتا ہے یا جو ڈبہ ہوتا ہے جس میں اس کو خریدتے ہیں، اس پہ کوئی اس کا اسٹیمپ لگا ہوتا ہے؟ اس پہ اصل میں ایک سرٹیفکیٹ رہتی ہے ان کی کہ اتنا، سپوز ان کو آج 1 kg نکلا ہے، پھر ایک سرٹیفکیٹ دیتے ہیں اس 1 kg کا، پھر وہ جی آئی ٹیگ بنا کے دیتے ہیں ہم لوگوں کو۔ اوکے، ٹھیک، آپ کا ٹوٹل پروڈکشن کا جی آئی ٹیگ ہوتا ہے؟ ٹوٹل پروڈکشن کا جی آئی ٹیگ رہتا ہے۔ ٹھیک، تو ایک یہ جو یہ یلو والی جو آپ نے کہا کہ یہ اسپائسز میں یوز ہوتا ہے، یہ والا جو ہے یہ بھی آلموسٹ اسپائسز میں، مجھے لگتا ہے کہ اس کا جو اس پھول کا ایک حصہ جو ہے وہ ہر وہ یوز ہوتا ہے، بلکہ اس میں جو وہ سبز گھاس نکلتا ہے جب اس کے پھول، وہ اس کا لیوز ہوتے ہیں، وہ اس کا ہم یوز نہیں کرتے، اصل میں کیا ہوتا ہے، ابھی وہ نکلنا شروع ہو جائیں گے، اب تو مارچ وہ گرین رہیں گے، سنو میں بھی وہ دب جاتے ہیں پھر نیچے، پھر جب اپریل میں آتا ہے تو وہاں سے پھر کیا ہوتا ہے، لوگ پھر اپنے جو ڈومیسٹک اینیملز ہوتے ہیں ان کو وہاں پہ شیپ وغیرہ گریزنگ کے لیے لے جاتے ہیں، وہ کھا جاتے ہیں ان کو۔ مطلب گو نا کہ یہ میں پوشو کونگو کہین تھی چیز ضائع گژھان ہر کانٛہہ چیز، بلکہ مجھے یاد یہ کہ یہ جو پتے ہیں اس کے یہ والے،
تو ان کو سکھا کر کے بعد میں ان کو گرم پانی میں ابال کے ایگزیکٹلی، کیونکہ گھروں میں یہ جو دیسی علاج ہے، دیسی علاج کے طور پہ اس کا یہ جو یہ والے پتے ہیں یہ سکھا کر کے پھر ہم ونٹر میں یوز کرتے ہیں کر کے بالکل پتہ کھور چھالاں. ہاں وہ آئی ہیو ایکسپیرینس دیٹ. میں نے بھی بچپن کی تھوڑی یادیں سر نے تازہ کی میری. بچپن میں مجھے لگتا ہے ہمیں بھی گھر پہ یہ سب کیا جاتا تھا، کیونکہ ہم بچے تھے، باہر برف میں کھیل کے واپس آتے تھے، تو پھر ہمیں اس چیز کا علاج کیا جاتا تھا. ہاں اس سے پھر ہمارے پیر دھوئے جاتے تھے گھر. اچھا جب آپ کی اس کی ہارویسٹنگ کرتے ہو، یہ پوش تو کڑن چھو ام پر کیا شاید پروسیس تو روز؟ اس کے بعد ہم ہمارا کیا ہے، ہم بالکل فارمنگ سے لے کے ایکسپورٹ تک ہمارا مارکیٹنگ تک ہمارا سب کچھ رہتا ہے. فارمنگ ہم اس کو کیا ہے، مارچ میں ہم اس کو 3 بار زمین جو ہے 3 بار ہم کھودنی پڑتی ہے زمین. اپریل میں 1 بار، اگست میں، اور اپریل میں، جولائی میں اور اگست میں ہم کھودتے ہیں. تو اس کے بعد جو فلاور آتے ہیں، ہاں تھوڑا یہ ہاں جو ایکسٹرا گھاس ہے وہ اس پہ نہ رہے. تو پھر اس کے بعد ہم یہ پھول اٹھاتے ہیں، اس کو گھر سے جیسے سر نے بھی الگ کیا ویسے الگ کر کے پھر ہم پہلے تو گھر پہ ہی سکھاتے تھے. اب تو یہ اسپائس پارک میں لے کے وہاں سے سکھا کے لاتے، پھر گھر پہ پروسیس کر کے پیکنگ کر کے پھر مارکیٹنگ بھی کرتے ہیں. اچھا وکینس اگر وچھو نا کہ یہ والا جو ہے جو اس ٹہنی کے ساتھ ہے یا زن دانس سچ، اور یہ جو ہے جس میں بالکل آپ نے صرف یہ ریڈ والا جو ہے پورشن رکھا ہوا ہے، اس کی ریٹ مارکیٹ میں اس وقت آن این ایوریج کتنی ہے، اور یا حکومت نے کتنا اس کا طے کیا ہے؟ اور یہ جو ہے بالکل لال والا، اس کی ریٹ اس وقت کتنی ہے؟ اس کی ریٹ آلموسٹ جو آپ کے رائٹ ہینڈ میں ہے، اس والے جی اس کی ریٹ آلموسٹ 2500 ہوتی تھی پہلے، اب 1500 to 2000 کے درمیان یہ چینج ہوتا رہتا ہے. 1500 سے مطلب فارورڈ 10 گرام تو 8 تولہ. ہاں تو پھر یہی ریٹ کرتا ہے ڈیسائیڈ پھر اس کا. اچھا اس میں کیا ایوریج نکلے گی وہی، جیسے ہم 1 kg مطلب یہ اگر ہم مان کے چلیں 2000 روپے تولہ مان کے چلتے ہیں، تو پھر یہ کتنا کا ہوگا؟ یہ آلموسٹ آپ کو ملے گا 230-240 پر گرام ملتا ہے. مطلب 500 روپے اس سے ایکسٹرا پر تولہ. ہاں یہی اگر وہ 2000 کا ہوگا یا 2500 کا ہوگا. 2500 کا. اس میں پھر وہ جو وائٹ والی چیز یہ ہے وہ والا پورشن نہیں رہے گا، وہ وائٹ والا پورشن نہیں رہے گا اس میں. اچھا عبیر، یہ جو کہ آپ ڈاکٹر صاحب نے یہ بات، اس کا کچھ MSP ہے یا آپ ہو ڈیسائڈ از دا ریٹ کہ سیفران کتنے میں جائے، یا آپ پروڈکشن ڈیسائڈ کرتی ہیں، ڈیمانڈ سپلائی ڈیسائڈ کرتی ہیں، یا کوئی باڈی ہے جو اس کو ریگولیٹ کرتی ہے؟ ڈیمانڈ سپلائی ڈیسائڈ کرتی ہے ریٹس کی، کیونکہ 1 ٹائم کراپ ہے فار دا ایئر، اس میں وہی سب ڈیمانڈ سپلائی پہ ہی رہتا ہے، اس میں کوئی MSP نہیں رہتا ہے. اوکے. تو سیفران کا جو یوز ہے اپارٹ فرام میڈیسنل یوز، آپ چونکہ اس کے ساتھ رہے ہیں، اب آپ کے پورا ہم کہیں کہ خاندانی پیشہ رہا ہے اس چیز کے ساتھ، آپ کے جو دادا جی ہیں وہاں سے لے کر کے آپ نے اس چیز کے ساتھ کام کرنا شروع کیا. کم یوزز سیفران کا، اگر اس مانو نا 10 یوزز آف سیفران، آپ بتا دو. تو ہم پہلے کشمیر سے ہی سٹارٹ کریں گے. ہمارا قہوہ کی شان ہے، بالکل واضوان میں ہمیں واضوان میں ہمارا یوز ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد ہم اگر باہر جائیں گے میڈیسنل یوزز ہوتے ہیں، جو آپ زنڈو بام یوز کرتے ہو اس میں بھی یوز ہو جاتا ہے. اور باقی جو آپ مٹھائیاں، جو بیکری میں مٹھائیاں جو ہوتی ہیں ان میں یوز ہو جاتا ہے. اور باقی آپ حلوے میں بھی یوز کرتے ہو، پلاؤ میں یوز کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں. تو یہی سب یوزز ہیں اس کے. جو ایک اروما ہے وہ آپ کے ذہن کو تازہ کرتا ہے. ہاں اروما اس کا بہت. اور یہ جو میرے خیال سے مندروں میں بھی یوز ہوتا ہے، مندروں میں بھی کافی بڑی شردھا سے یوز ہوتا ہے، اور اس کا تلک جو ہے لگاتے ہیں، بڑا مانا جاتا ہے، شبھ مانا جاتا ہے. اور ابھی جو عبید، ہم ایک اور وقفے کے لیے ہم کو رکنا پڑے گا یہاں پہ. وقفے کے اس پار آئیں گے، کچھ اور باتیں آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے. ناظرین آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کہ ہم بس یوں گئے یوں واپس آئے. کشمیر ایک نام، ایک احساس، جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں، مہمان نوازی کے ذائقے میں، موسیقی کی کشش میں، اور ہر گھر کی ہر دیوار میں، جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ، دل سے بنا.
नाजरीन, एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग J&K, और तमाम नाजरीन जिन्होंने अभी टेलीविजन स्क्रीन ऑन करा होगा, हम आपको बता दें आज जो हमारे ख़ास मेहमान हैं डॉक्टर उबैद बशीर, जो एकेडमिकली एक डॉक्टर हैं, MBBS डॉक्टर है, और साथ साथ में एक एग्रीकल्चरिस्ट हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर भी हैं, और एक शौक व ज़ौक़ रखते हैं सैफ़रॉन के साथ। तो चूँकि इसके बारे में काफ़ी बात हुई, पेटल्स के बारे में जो इनके थ्रेड्स होते हैं, हमें ये बताया कि सैफ़रॉन आव कित पॉइंट कशीर और कितना वरियो पे लोग इसकी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। इसकी अच्छा कहाँ डॉक्यूमेंटेशन वनिक आम क्या करनी, ये कब से है कश्मीर में, मगर इसमें दो स्टोरीज है, एक तो हिस्टोरिकल, एक सूफिज्म के थ्रू हमने सुनी है। अच्छा, तो पहले इंटरेस्टिंगली सूफिज्म के थ्रू जो स्टोरी है, आपने सुना होगा पामपुर में एक आस्थान है शोकबाब सोबन आस्थान। तो एक्चुअली वो क्या थे, वो सुचोसमुत हिंदू घराने के लड़के थे, वो जवनस सोचमुत आमुत, तो जवनस सोचमुत ये बड़ा बीमार रहते थे वहाँ पे। तो एक बार ये पामपुर आए, वहाँ पे एक पीर साहब थे, उनके यहाँ गए, तो उन्होंने बोला ये पीर साहब ये ठीक बच्चा हमारा है, ये ठीक नहीं रहता है। तो उन्होंने बोला इसको आप बच्चे को यहीं पे रखो, आप जाओ, ये मैं रखता हूँ, इस बच्चे को मैं रखता हूँ। तो वो भी उससे बड़ा तंग आ चुके थे घर वाले, तो उन्होंने बोला ठीक है। एक बार क्या हो गया, जमन में एक ये क्या करते थे, ये अपने जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं काऊ वगैरह, ये इनको पहाड़ पे छोड़ के आते थे ग्रेजिंग के लिए। तो शाम को जो ये गाय आती थी वापस, ये जो एक घर वाला था उसको ये दूध नहीं देती थी, वो परेशान होकर इस पीर बाबा के पास चले गए, बोले ये क्या बात है। तो उसने शगवा साहब को भेजा, बोला इस गाय पे नज़र रखो, क्या बात है, ये इसको शाम को सुबह दूध देती, शाम को क्यों नहीं देती। अच्छा। तो उसके बाद जब ये नज़र रख रहा है, तो ये जब ग्रेजिंग करके काउज आती थी, ये अचोस नागा, ये वहाँ पे पानी पी के जाते थे। तो वहाँ पे क्या होता था, एक शाहमार आता था, वो इसका दूध पी जाता था। ओके। तो शगवा साहब ने क्या किया, उसने ये एक सूफिज्म स्टोरी है, उसने इसका गला पकड़ा है शाहमार का, बोला है दे दो हमें, ये आप इसका दूध क्यों पीते हो, हमें इसका मुआवजा चाहिए, इतने सालों से पी रहे हो, हमें मुआवजा चाहिए। तो उसने बोला शाहमार ने, मुझे आप कुछ टाइम के लिए छोड़ो, मैं कुछ आपके लिए लेके आता हूँ। तो वो जो ही जाता है, तो इसीलिए इसको जन्नत का फूल भी कहा जाता है। तो फिर उसने इसको ये सीड्स दिए, बोला आप जहाँ से जाओगे वहाँ ये लगाओ, वहाँ से उगेगा ये। तो पहले ये पीर साहब के पास गए, बोला मैंने ये, उसने मुझे ये दिया है, ऐसी बात है। वो चलते चलते वो पहुँच गए बारुसा तक। अच्छा। बारुसा में उसने पीछे नजर दी, जो ही उसने अपनी टोकरी देखी, तो वहाँ पे बीज खत्म हो गया था, तो इसलिए वहाँ उसी एरिया में है। तो दूसरी स्टोरी जो है, मतलब मिस्टेक, ठीक है। अब तो जो रियल, मतलब जो हम हिस्टोरिक बोलेंगे, तो कश्मीर जब अंडर द पर्शियन रूल था, तब यहाँ पे ईरान से आया है सैफरन, जो है इसके रूट्स ईरान से ही आए हैं यहाँ। और दूसरा ये बोल रहे कि जो ईरान के जो ट्रेडर्स थे, वो यहाँ पे ट्रेड करके उन्हें सैफरन के बीज से यहाँ लाए हैं, तभी जाके इसकी बिगनिंग हो गई है यहाँ पे कश्मीर में। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है अवैध के ईरान में, अफगानिस्तान में भी जो है सैफरान ग्रो किया जाता है, उगाया जाता है, लेकिन तब भी वहाँ का बीज लेकर के असल में आबो हवा पे इसका बड़ा इन्हिसार होता है। वहाँ का बीज जब हमने यहाँ जो हम ट्रेडर्स के थ्रू ही हम कहेंगे अब इस वाली स्टोरी पे, तो यहाँ की जो क्वालिटी है सैफरन की, वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, आपने खुद देखा है किसी और कंट्री का जो आपने मतलब व्यू किया है, या क्या कि अभी ये लिफाफे के अंदर बंद है, लेकिन तब भी जो हमारा स्टूडियो है, काश कि मैं अपने नाजरीन को ये सुंगा सकता, ये बहुत खूबसूरत जो अरोमा यहाँ पे क्रिएट हुआ है इसकी वजह से और इन फूलों की वजह से। तो ताचु बे कोई कंट्री वुचमुत ये सैफरन ईरान बगैर नहीं, किसी और कंट्री का मैंने देखा नहीं, मगर हाँ पिक्चर्स मैंने देखी है। तो मतलब जैसे हमारा ये वाला सैफरन है, वो इससे ज़्यादा वो येलोविश रहता है, उसका इतना हमारा तो यूं तो रेड छुना सके, हाँ वो हमारा डीप मरून रहता है, उनका लाइट कलर रहता है, वो मैंने फोटोज में देखा है। ओके। अच्छा, अब एक पत्ती की बात, आप मुझे बताएं कि अब आप अपना जो करियर है, आप एक काउंसलर भी हैं, मैंने सुना है कि आप काउंसलिंग भी करते हैं, जो 10th 12th के 11th के बच्चे हैं वो आपसे रुजू करके आप उनकी फ्री में काउंसलिंग करते हैं करियर गाइडेंस के हवाले से। हाँ। बड़ा अच्छा एक कदम है जो काबिल सताइश है। लेकिन अभी जो फ्यूचर है आपके सामने, अभी तो आप नौजवान हैं माशाल्लाह, तो किस चीज़ को आप अपना करके आगे बढ़ना चाहते हैं? आप मेडिसिन में एक्सेल करना चाहते हैं, आप एग्रीकल्चर में करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट्स में करना चाहते हैं, काउंसलिंग में करना चाहते हैं, या स्पोर्ट्स में करना चाहते हैं? किस चीज़ में आपको अपना दिल कह रहा है कि इस चीज़ में मैं छा जाऊं?
دیکھو میرا ایک اپنا جو شوق ہے میرا وہ ہے میں اے آئی انٹیگریٹڈ سرجریز میں جانا چاہتا ہوں. اچھا آپ سرجن بننا چاہتے ہیں؟ سرجن بننا چاہتا ہوں. لیکن جو آگے جو ہمارے پاس اے آئی آ رہا ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ رہا ہے, تو یہ آگے بہت ڈیولپ ہونے والا ہے. اس چیز کو میں پہلے سے ہی اگر دھیان دوں, اے آئی انٹیگریٹڈ جیسے روبوٹک سرجریز, مجھے لگتا ہے جب تک میں سرجن بنوں گا 7-8 سال کے بعد, تب تک تو اے آئی روبوٹس ہی کرتے ہوں گے, تب اے آئی انٹیگریشن زیادہ معنی رکھتا ہوگا کمپیریٹیولی ٹو روبوٹکس. تو اسی چیز کو لے کے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اور جو یہ سائڈ میں چل رہے ہیں, جیسے آپ نے بولا کاؤنسلنگ کرتا ہوں بچوں کو کہ ان کے لیے کیا ٹھیک رہے گا, یہ سمجھو خدمت خلق ہے. تو اس چیز کو لے کے ثواب ہی تو ہے. بالکل. اچھا میں یہاں پہ چونکہ آپ نے ذکر کیا کہ آپ اے آئی کو لے کے اپنی زندگی میں آگے جو بھی آپ کے ڈریمز ہیں یا جو بھی آپ کے ایسپریشنز ان کو پرسیو کرنا چاہتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ سیفران کو مزید اونچائیوں تک پہنچانے کے لیے ٹیکنالوجی کہیں پہ درکار ہو سکتی ہے؟ اس کا اصل میں ٹیکنالوجی نے بہت ہیلپ کی ہے. جیسے ہمارے پاس ٹرلرس آئے تھے کچھ ٹائم پہلے, گورنمنٹ نے انٹروڈیوس کیے تھے. اس سے بہت وہ کاسٹ افیکٹو بھی تھا اور لیس ٹائم لگتا تھا ہمیں زمین تیار کرنے میں. لیکن اس میں ایک چیز تھا کہ گورنمنٹ نے ہمیں ٹیوب ویلس تک دیے تھے اور اریگیشن کے لیے دیے تھے. جو ہی سب کچھ انسٹال ہو کے سب ہو گیا, سب کچھ ریڈی کر کے, وہ کبھی فنکشنل نہیں ہوئے. وہ چیز اگر گورنمنٹ پھر سے چالو کرے گی تو ہمارے لیے بہت فارمرز کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا. کیونکہ جیسے آپ نے دیکھا اس سال بھی بارش بہت کم ہو گئی, جس وجہ سے کراپ میں بہت افیکٹ, جو کراپ ہوتا ہے وہ بہت کم پروڈیوس ہوتا ہے. اگر پراپر ٹائم پہ اس کو اریگیشن ملے گی تو ہمیں لگتا ہے فارمرز کو امید ہے کہ یہ سب ٹھیک ہو جائے گا, پروڈکشن اچھی ہو جائے گی. ٹھیک, اوکے. سو مینس کی اور دیکھتے ہیں آپ کسی اور چیز کو جس سے آپ ادر دین دس کی کوئی اور چیز ہو جس سے اس پروڈکشن کو مزید بڑھایا جا سکتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چیز ہے جہاں گیپس ہیں جن کو فل کرنے سے ہم اس کی پروڈکشن میں, کیونکہ آپ کہہ رہے تھے کہ پہلے بہت ہوتی تھی اب بہت کم ہو رہی ہیں, ڈو یو تھنک کہ دیر از اینی اسکوپ کہ جس سے اس کو بڑھا سکتے ہیں؟ گورنمنٹ پالیسیز جیسے کچھ ٹائم پہلے گورنمنٹ کچھ انیشیٹیوز دیتا تھا فارمر کو. آفٹر وہ اگر ایک کنال میں بیج, ہاں وہ دیتے تھے فارمرز کو, اگر وہ ایک کنال میں بیج ڈالتے تھے اراؤنڈ 30,000 وہ فارمر کو دیتا تھا. اس وجہ سے پروڈکشن انکریز ہو گئی تھی. اچھا, تو ابھی اگر وہ اسکیم بھی انہوں نے بند کی, اب اگر وہ پھر سے چالو ہو جائے گی مجھے لگتا ہے فارمرز پھر سے اسٹارٹ کریں گے. ایٹ این ایوریج اگر وچھو نا زمین کنالس اگر آسی اگر اصل پٲٹھۍ فصل نیرِ تقریباً کوتاہ چھُ آسان یہ ہیکان اتھ پروڈکشن نیرِتھ أکِس کنالس رفلی اراؤنڈ اس میں ہم اگر دیکھیں گے پورا ڈرائی کر کے ایسا والا سیفران جو ہے وہ والا اراؤنڈ 80 to 100 گرام سیفران نکلے گا اس میں ایک کنال میں. 100 grams. ہاں 100 grams. 100 grams. 100 grams مطلب گوٚو 50,000 روپے تقریباً. ہاں اراؤنڈ 25,000. 25,000. اوکے گو مطلب یہ زن سا محنت آپ نے کہا کہ 3 بار ہم کو زمین کو تھوڑا سا دیکھنا پڑتا ہے, تک پیوان 4 کرن بیچ پتہ اس کے بعد پھر یہ پھول چننے پڑتے ہیں, پھر ان کو یہ کرنا, پھر ڈرائی کرنا. تو اس حساب سے تو مجھے نہیں لگتا کہ زیادہ ایک چیز ہے یہ وہ لیبر والا کام نہیں ہے کہ ہیوی لیبر والا کام نہیں ہے. یہ ایسا کام ہے کہ انسان یہ بادشاہ کام. ہاں اسی لیے ہم زیادہ ادھر کوئی کہیں نہیں جاتے, بس سیفران پہ ہی فوکس کر رہے ہیں. اور دن بھر انسان اپنا کام کر کے شام کو یہ کام تو شام کے وقت ہی ہمیں ایک چیز ہے جیسے ہم اپنی فیملی جو ہے ہم خود ہی یہ پھول اٹھانے جاتے ہیں, اس لیے کہ یہ ایک ہمارے لیے ایک تفریح بن جاتا ہے, ایک پکنک اسپاٹ بن جاتا ہے ہمارے لیے. تو وی انجوائے اٹ, آرام سے جا کے بیٹھتے ہیں, کھانا بھی ساتھ لیتے ہیں. ماجد کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو ٹیلی ویژن اسکرینس ہوتے ہیں اس پہ سیفران کے آ جاتی ہے پکچرس, وہ جو پکچرس ہوتی ہیں. لیکن یہ ابھی ہم ناظرین کو بتا دیں کہ دس از ریئل پکچر. یہ کوئی یہ نہیں ہے بالکل سامنے میرے یہ پڑا ہوا, دیکھیے یہ ہم اس کو یہ کر رہے ہیں, اور یہ ہے سیفران کے جو چیز ہے. ڈاکٹر صاحب ہر ایک تھریڈ کی الگ الگ پہچان ہے. پیٹلز کو دیکھیے, یلو والے پردے کو دیکھ لیجیے, اور پھر میرون جو ہیں بالکل بہت خوبصورت. اور یہ سوگات کے لیے تو میں عبید بشیر کا بہت شکریہ ادا کروں, کیونکہ بس 18 نومبر کو یہ پھول ملنا بڑا مشکل ہے, اور آپ نے محنت کی. کل جب ان سے بات ہوئی میری ماجد, تو میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ نہیں آپ آئیں گے تو تھوڑا سا آپ یہ پھول اگر ہوں گے تو آپ لے کے آئیے گا. تو پھر دین ہی ہیڈ ٹو گو ٹو فیلڈس اینڈ وہاں سے جمع کر کے ناظرین کو بھی دکھایا ہم نے. بالکل نہیں, یہ
یہ تو مطلب دیکھنے میں بھی بڑا خوبصورت لگتا ہے. پھر اس کے بعد اس کی جو میڈیسنل ویلیوز اور باقی ساری چیزیں جو ہم نے دیکھی. اور اب پروگرام کے آخری مراحل میں ہم داخل ہو چکے ہیں عبید, تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جو لوگ زعفران کی کھیتی کے ساتھ, کیسر کی کھیتی کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ اب شاید یہ نفع بخش نہیں ہے, کیا صرف ہمیں پروڈکٹیوٹی اور پروفیٹیبلٹی ہی دیکھنی ہے کہ ہمیں اپنی روایات کو بھی آگے بڑھانا ہے؟ مجھے لگتا ہے ہم لاسٹ 5-6 سال سے جو لوگ بہت سارے جیسے وہاں پہ ایریاز کچھ ہے, جیسے کھریو آپ نے نام سنا ہوگا, فیکٹری ایریا وین نام سنا ہوگا, وہاں پہ بھی زعفران کی پروڈکشن ہوتی ہے. تو سنس وہ ہمارے نزدیکی ایریا ہے, انہوں نے تو بالکل چھوڑ دیا ہے ہاتھ سے, دے ہیو لیفٹ اٹ. مگر جو ہمارے ایریا جو پامپور کی کا جو ہارٹ ہے, چندھارا ہے اور باقی بھی لت پورہ ایریا بھی جو ہے, ہم لوگ اس کو اب ایز اے بزنس ہم اس کو اب نہیں دیکھتے ہیں. ہم اپنی وہ کشمیر کا وہ ثقافت اس کو بچا کے رکھتے, کلچر کا جو پہچان ہے اس کو ہم بچا کے رکھتے, آگے چلتے. اتنا پروفیٹیبل نہیں ہے, اب ایسا بن گیا ہے نو پروفٹ نو لاس میں ہم اس کو چلا رہے ہیں اس ٹائم. لیکن ایک چیز ہے, اب ایک نام ہے, جیسے جاتے ہیں ٹورسٹ ہمیشہ رکتے ہیں وہاں پہ, فوٹوز کے لیے رکتے ہیں. اور جو پامپور کا یہ وڈر ایریا ہے, اس میں اتنے سارے اب بزنس ہاؤسز بھی آئے ہیں جو سیفران کی خرید و فروخت کے لیے انہوں نے اپنے وینچر سٹارٹ کیے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر رہا اور اس کے ساتھ لوگ جو ہے منسلک ہو گئے, اور جو ہماری شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی ہے اور مشن سیفران ہے, کافی ساری جو انیشیٹیوز گورنمنٹ نے لیے ہیں سیفران کو ریجوینیٹ کرنے کے لیے, ریوائیو کرنے کے لیے, ان سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. اور جو گروورز, جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ کچھ کنسٹرکشنز وہاں شروع ہوئی ہیں, تو حکومت سے یہ بھی گزارش ہے کہ اگر وہاں پہ نو کنسٹرکشن زونز ہیں تو پھر ان کو پھر وہ وائلیشن کرنے کی اجازت نہ دی جائے. اور یہ جو ہماری ایک پہچان ہے, اس پہچان کو بنائے رکھنے کے لیے ہمیں اپنے اپنے لیول پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, انفرادی لیول پہ, اجتماعی لیول پہ ہمیں, کیونکہ یہ جو ایک شان ہے, ہم اگر کشمیر کی 2-4 چیزوں کا نام ہم لیتے ہیں تو سیب اور زعفران, تو مطلب یہ تو ایسی دو چیزیں ہیں جن کا نام تو ہوتا ہی ہوتا ہے. اور پروگرام میں تشریف آوری کے لیے بہت بہت شکریہ. ابھی ہم کوشش کریں گے کہ پروگرام کے بعد ہم اس میں سے چند یہ جو اس کی جس کا قہوہ بنا کر کے آپ کو بھی پلائیں گے, ہم خود بھی پئیں گے انشاءاللہ. اور بہت بہت شکریہ عبید آپ کا پروگرام میں تشریف آوری کے لیے. انشاءاللہ جب آپ AI سرجن بنیں گے تب ایک بار اور آپ کو اس کیپیسٹی میں بھی, آج تو ہم نے زیادہ بات سیفران کی ہی کی, تب ہم میڈیسن کی بھی بات کریں گے. بہت 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 شکریہ آپ کا. اور لاسٹ میں میرے خیال سے ایک میسج ہے آپ کا لوگوں کے لیے جو سیفران کے ساتھ کرتے ہیں یا جو سیفران کے شوقین ہیں, کوئی میسج چھوٹا سا؟ بس ایک چیز ہے, اگر آپ سیفران کا کام کرتے ہو, یہ ہماری پہچان ہے پامپور میں. جو باہر سے لوگ آتے ہیں, ہمارے کشمیر میں بہت سارے, میں نے ہر ایک اسٹیٹ سے مجھے لگتا ہے کوئی نہ کوئی بندہ آ ہی جاتا ہے کشمیر. ان کے ساتھ غلط نہ کرو, ان کو یہاں پہ جو ہے گیو دم دا بیسٹ کوالٹی سیفران اویلیبل, ایون اف اٹ کاسٹ دم, اگر یہ دروگتے گیسے گیو اٹ ٹو دم, ان کو بولو. بہت بہت شکریہ عبید, تھینک یو سو مچ فار کمنگ ٹو دا شو. اور آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. یہ 1 گھنٹہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہے. 8 بجے سے لے کر 9 بجے تک یہ پروگرام ہر صبح پیش کیا جاتا ہے. کل 2 ہمارے اور جو دوست ہوں گے وہ اس پروگرام کو آپ تک پیش کریں گے. آج کی نشست سے دیجیے مجھے اور ماجد الخیر نندا کو اجازت. خدا حافظ. اللہ حافظ.